بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ ماہ ذوالحجہ کی مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج ایک اور حرمت والے مہینے کا جو آغاز ہو چکا ہے، محرم الحرام جسے کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں چند باتیں اس ماہ مبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے مسائل کے سلسلے میں ہم بیان کریں گے، تاکہ اس ماہ مقدس کے تعلق سے جو شرعی احکام ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، اور اس ماہ مبارک میں، اس حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے اور شیعوں نے جو بدترین قسم کی خرافات اور بدعات ایجاد کر رکھی ہیں، جن کی دین میں نہ صرف ہے کہ کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ دین ان کو صریحاً شرک اور کفر کا کام ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات واضح فرمائی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں 12 ہے اس دن سے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ گویا یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، ان کی 12 کی گنتی، 12 کی تعداد جو ہے وہ اللہ نے لوح محفوظ میں اسی وقت لکھ لی تھی جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور جب سے یہ گنتی چلی آ رہی، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، ان 4 میں سے 3 تو ایک کے پیچھے ایک ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، ورجب مضر الذی بین جمادہ وشعبان، رواه البخاری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 ایک کے بعد ایک ہیں، پے در پے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک چوتھا ہے اکیلا رجب مضر، جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ اب ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے، اور وہ بھی کب سے ہیں؟ جب سے یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے، زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت، جیسے سورہ توبہ کی آیت کہہ رہی ہے، اس وقت سے یہ 12 مہینے ہیں، اور اس وقت ہی اللہ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو لازم کر دیا تھا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 ایک کے بعد ایک ہیں اور ایک اکیلا ہے۔ تو اب اس کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین نے، محققین نے، اہل علم نے، محدثین نے جو کل ملا کر اس سلسلے میں باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ یہ ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان میں 3 پے در پے اور ایک اکیلا ہے۔ اس کی حکمت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عرب جہالت کے دور میں، یعنی اسلام سے پہلے بھی، ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن بیت اللہ
اور بیت اللہ کے تقدس کے ساتھ جو چیزیں وابستہ رہیں شروع سے ان کا وہ پورا اہتمام کرتے تھے۔ ان 3 مہینوں میں کیا ہوتا تھا؟ ذوالقعدہ ذی الحجہ سے پہلے آتا ہے، یعنی جس مہینے میں حج ہوتا ہے اس سے پہلا مہینہ، تو اس واسطے اس مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ لڑنے بھیڑنے والے، رات دن جنگ و جدال میں رہنے والے لوگ اس مہینے میں جنگ و قتال بالکل بند کر دیتے تھے تاکہ حج کو آنے والوں کو امن میسر ہو۔ یہ ذوالقعدہ کی حرمت کی وجہ۔ پھر ذوالحجہ تو حج کا مہینہ ہی ہے۔ اس کے بعد آنے والا جو محرم ہے، جہاں سے نیا سال شروع ہوتا ہے، بہت سے مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ قمری سال، اسلامی سال جو ہے، ہجری سال نیا کب سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، ان کو برابر یاد رہتا ہے شمسی سال۔ ہیپی نیو ایئر بھی مناتے ہیں باقاعدہ، تحفے بھی دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں۔ 31 دسمبر کو 12 بجے سے خوب ہنگامہ ہوتا ہے، اس میں یہ ایمان والی قوم بھی کافی تعداد میں شریک ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ یاد ہے ان کو، مگر یہ یاد نہیں ہے کہ ہمارا ہجری سال، جس کے اوپر اللہ نے ہماری عبادات کا دار و مدار رکھا ہوا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا، ہجری سال کا، قمری سال کا آخری مہینہ، اور محرم الحرام پہلا مہینہ، یہاں سے سال شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کو اس لیے حرمت والا قرار دیا کہ پھر حاجی حج کرنے کے بعد امن و اطمینان سے وطن کو لوٹے۔ اور آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کو درمیانی سال میں اس لیے بیچ میں رکھا گیا تاکہ سال کے درمیان عمرہ اور زیارت بیت اللہ کو آنے اور جانے والوں کے لیے امن رہے۔ اس طرح یہ 4 مہینے حرمت اور ادب کے بنے۔ اب اس کے بارے میں اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے آگے آیت میں؟ کیا ہے؟ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ یعنی یہ عرب کیا کرتے تھے، یہ 4 مہینے جو حرمت والے اس میں 3 ایک کے پیچھے ایک آتے تھے، تو کیا کرتے تھے، اگر ان کو لڑنے بھیڑنے کا زیادہ ہی جذبہ چڑھ جاتا تھا تو لوگوں کو کیا بولتے تھے کہ اس سال ہم نے محرم کو حرمت سے نکال دیا ہے اور اس کی جگہ اس کے بعد والا مہینہ ہم نے محترم قرار دے دیا ہے۔ اس کو نسی کہا ہے قرآن نے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ کفر ہے یہ، جو یہ کفر کرتے تھے، مہینوں کو، ان کی حرمت کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے تھے۔ یہ قاعدہ اللہ کا، یہ اصول یاد رکھو، پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ اس کے بیان کیے ہوئے ضابطوں میں، اصولوں میں، بنیادوں میں، اور اس کے قائم کی ہوئی حدود میں کسی کو کبھی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے طور سے اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ حرام ہے یہ، کسی نبی کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا۔ نبی اللہ کے کسی قانون کو اسی وقت تک بدلتا تھا یا اس میں اضافہ کرتا تھا یا اس میں کمی کرتا تھا جب اللہ تعالیٰ خود اس کو اس کا حکم دیتا تھا۔ اسی لیے دین میں بدعت کیوں اتنی خطرناک چیز ہے؟ یہ دین کا خرابہ کر دیتی ہے، دین کو موڑ دیتی ہے، کچھ باقی نہیں چھوڑتی۔ اور افسوس کہ آج یہ امت کتنی بدعات میں مبتلا ہے۔ کفر کا اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس کام کو کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کیا کرتے تھے، جب ان کا جذبہ بڑھتا تھا کہ نہیں اب یہ قبیلے پہ تو چڑھائی کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، مگر یہ مہینے آڑ آ جاتے تھے تو اس کے لیے ہیلا کیا کرتے تھے، اپنے طور پر منصوبہ کیا بناتے تھے کہ اس مہینے کی حرمت ہم نے آنے والے مہینے کو دے دی ہے، لہٰذا اس مہینے میں قتال
شروع۔ ایک تو اس سے روکا اللہ نے ان کو، اور دوسری بات یہ فرمائی ان مہینوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کے 12 مہینے اس دن سے ہیں لوح محفوظ میں جب اس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا تھا، اور ان 12 میں سے ان 4 مہینوں کو اس نے حرمت والا، ادب والا قرار دے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا کہ دین صحیح یہی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے جہاں مقرر کیا ہے اس کو وہیں رہنے دو، اور پھر آگے اللہ حکم دیتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم مت کرو۔ اس کے 2 سبب بتائے گئے ہیں۔ ایک سبب تو خود قرآن میں واضح ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن القتال، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ سے لڑائی کے بارے میں۔ کون سی لڑائی کے بارے میں؟ شہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ قل فیہ قتال کبیر، لڑائی حرمت کے مہینوں میں بڑا گناہ ہے۔ ایک ظلم سے یہاں مراد یہ ہے، یہ قرآنی آیت کی دلیل سے۔ دوسرے ظلم سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی یہ بات کہ ظلم سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، اور ہر مہینے میں ظلم کا گناہ بڑا ہی ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی ظلم وہ چاہے کسی شکل میں ہو، لڑائی بھڑائی کا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ظلم ہے، رسول کی نافرمانی بھی ظلم ہے، حقوق العباد کو کسی بھی کیفیت میں غصب کرنا ظلم ہے، اور ظلم کسی بھی چیز پر چاہے انسان ہو یا اللہ کی مخلوق ہو اس پر ہر حال میں حرام ہے۔ ظلم کی اجازت کہیں نہیں دی گئی اسلام میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ظلم تو سال کے 12 مہینے حرام ہے اور ہر مہینے میں اس کا گناہ بڑا ہے، لیکن اگر کوئی ان حرمت والے مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ عام مہینوں کی بنسبت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ میں اضافہ در اضافے کا سبب ہے۔ ایسے ہی اس میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بھی بڑا ہے۔ اب ہم عام طور سے ان 4 مہینوں کی حرمت کے معاملے میں غافل ہیں، چونکہ ایک رمضان کے مہینے میں روزہ آتا ہے اور ایک ماحول بنتا ہے، اسی لیے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بھئی خالی رمضان ہی کا مہینہ ایک مقدس مہینہ ہے۔ نہیں، یہ 4 مہینے بھی مقدس ہیں اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے، کسی نبی یا ہمارے نبی کی شریعت ہی میں یہ مقدس نہیں قرار پائے۔ آیت صاف بتا رہی ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اسی دن لوح محفوظ میں یہ 12 مہینے لکھے گئے اور ان میں کے 4 کو حرمت والا قرار دے دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حرمت والے مہینوں میں آیا نزول قرآن کی وجہ سے، ورنہ یہ 4 مہینے یہ تو زمین و آسمان کی تخلیق سے ابتدائی آفرینش ہی سے حرمت والے قرار دیے گئے ہیں اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ بھی لوح محفوظ میں، فی کتاب اللہ، یہاں کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو یہ ایک تو بات ہم کو ذہن میں رہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت اتنی عظیم ہے کہ اللہ صاف کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کر لینا۔
یعنی گناہ تو ہر حال میں گناہ ہے، اس کا جو وبال ہے وہ ہے، نیکی ہر حال میں نیکی ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ ہر حال میں ہے، لیکن اللہ نے جن مقامات کو، جن دنوں کو، جن مہینوں کو، جن دنوں اور راتوں کو افضل قرار دیا ہے، کسی درجے میں ان کو فضیلت عطا کی ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر کسی مہینے میں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے تو اس مہینے میں گناہ کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برائی ہر حال میں گناہ ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر اس کو انجام دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت دے دے۔ اب اس نے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل کو چن لیا، وہ سب سے بڑے مقرب فرشتے ہیں، روح الامین ہیں، روح القدس ہیں، تمام انبیاء کے پاس وہی پیغام لے کر آتے رہے ہیں۔ اس نے کلام میں سے قرآن کو چن لیا، احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ اس نے مہینوں میں رمضان کو اور ان حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا۔ اس نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا۔ اس نے اپنی پوری زمین میں مسجدوں کو چن لیا۔ زمین اس کی ہے پوری، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں جو مسجدیں ہیں وہی میری محبوب جگہ ہیں۔ اس نے راتوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا۔ وہ جسے چاہے فضیلت دے، تو تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ عظیم سمجھتا ہے۔ یہ تو ہوئی حرمت والے مہینوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت، کہ اس مہینے میں بھی، محرم کے مہینے میں بھی، ذوالحجہ کے مہینے میں بھی، ذی قعدہ کے مہینے میں بھی، رجب کے مہینے میں بھی اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مومنین کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ادنا سے ادنا نافرمانی اور اس کے ذکر کی غفلت سے اپنے کو بچائے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جو ہمارا رونا ہے نا، وہ قرآن بیان کر رہا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہے، لیکن اگر وہ حرمت والے مہینوں میں ہو تو بڑا گناہ ہے۔ اور نتیجہ ترمذی کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اعتبار سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ اب اگر مومن اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹانے کا حکم دے دیتا ہے یا اس کو صاف کر دیتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہی وہ رین یعنی زنگ ہے جس کا ذکر، اور پھر آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی سورہ مطففین کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اے پیغمبر، بات یہ نہیں ہے کہ ہماری آیات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری بات یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، نہیں، نہ ہمارا دین مشکل ہے، ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر کے اتارا ہے۔ معمولی عقل والا انسان بھی ہماری اس کتاب ہدایت سے نصیحت اور ہدایت قبول کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ پھر زبان ان کی عربی تھی، کلام اللہ کا عربی میں ان کی زبان میں اتر رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اس کلام کو اور مؤثر بنا رہی تھی۔ آپ کی زبان مبارک سے کلام الہی سن سن کر دل گرما رہے تھے، اور لوگ حق کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ پھر اس کے باوجود آپ کی بستی کی اکثریت کیوں دور تھی؟ اللہ نے بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم۔ شاید یہی وجہ ہمارے لیے بھی دین کی طرف آنے کے لیے آڑ بنی ہوئی ہے
کیا فرمایا اللہ نے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اے پیغمبر جو غلط اعمال انہوں نے کیے ہوئے ہیں نا، اس کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھا ہوا ہے۔ آپ نے اس میں اسی رین کا، زنگ کا ذکر فرمایا کہ یہ زنگ جب دل پر چھا جاتا ہے پھر بندہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب دلوں پر زنگ چڑھ جائے گناہوں کا، رب کی نافرمانی کا، ناشکری کا، نتیجہ وَمَنْ عَارِضًا ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میرے ذکر سے غفلت کرنے والوں، جو بھی میرے ذکر سے غفلت کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں۔ اب زندگی تنگ کیسا ہوتی ہے؟ ہم تنگی بھی ایک ہی سمجھتے، روپے پیسے کی تنگی نہیں ہونا، بس اس کو تنگی سمجھتے ہم ہیں۔ سب سے بدترین تنگی ہے آدمی کے دل کے اطمینان و سکون کا تباہ ہو جانا، اور دل کے سرور، سکون اور اطمینان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ ہم اس کی زندگی کو تنگی میں ڈال دیں گے، وہ جیے گا مگر سکون اور اطمینان کی دولت سے محروم رہے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں دیکھو، سکون و اطمینان کچھ پایا جاتا ہے؟ بس زندگی ہمیں بسر کر رہی ہے، ہم زندگی نہیں گزار رہے، زندگی ہم کو گزار رہی ہے بس، کیونکہ اس کو گزرنا ہے موت کے آنے تک۔ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کشش، جو رعنائی، جو خوشگواری، جو مسرت آفری لمحات رکھے ہیں، ان کی کشش سے، ان کی خوشیوں سے، ان کی لذتوں سے آج ہمارے دل اور دماغ ناآشنا ہے۔ بس ہر آدمی ایک زندگی جی رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اس آج کے بے ہنگم دور میں، فتنہ پرور دور میں تو انسان مشین بن کر رہ گیا، ویسے بھی مشین بن گیا ہوا ہے، بھاگے جا رہا ہے بس۔ کوئی نوکری کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، کوئی بزنس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، کوئی اپنی اور کوئی زندگی کے ہدف قرار دے کر اور اسی کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ وہ مقصد حیات جو اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے اور بندوں میں سے پھر اس خیر امت کو دیا ہے بہترین، جامع اور مکمل ترین شکل میں، آج اس کی لذت کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایمان کی لذت سے، عبادت کی لذت سے ہمارے دل دماغ کہاں آشنا ہے؟ یہ سکون ہم سے چھن چکا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ صرف دنیا کی حد تک نہیں بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں تنگی میں نہ صرف یہ کہ زندگی تنگ ہو جائے گی انسان کی، بلکہ یہ قبر کی تنگی بھی لاحق ہوگی۔ عالم برزخ کا جو عرصہ ہے وہ بھی انتہائی مصیبت اور تلخیوں کے ساتھ گزرے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اتنا بڑا اس کا نتیجہ ہے، دیکھو گناہ دلوں کو نقطہ ڈال ڈال کر سیاہ کرتا ہے، اگر بندہ اس سے پلٹ کر نہ آئے اور اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا ہو تو پھر یہ نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اب حرمت والے مہینے، یہ تفصیل اسی لیے بیان کی گئی کہ حرمت والے مہینے میں بھی اگر ہم نہیں جاگتے اور غافل ہوتے ہیں
تو پھر بھلا بتاؤ کہ ہماری دنیا کی زندگی تنگ اور قبر کی تاریکی، قبر کی تنگی اور عالم برزخ کی سختیاں، یہ سب اس نتیجے میں آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد اس حرمت والے مہینے میں جو سب سے اہم کام جو عرب کے لوگ بھی انجام دیا کرتے تھے وہ تھا یوم عاشورہ کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے مکہ معظمہ میں بھی اور ہجرت کر کے جانے کے بعد مدینہ منورہ میں بھی یہ روزہ رکھتے بھی تھے اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ محرم کی اس 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے، کیونکہ اس مہینے کی اسی تاریخ کو ہم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی اور اس کو لشکر سمیت ڈبو دیا تھا، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہم تو تم سے زیادہ مستحق ہیں، حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ کی اتباع کریں، ہم موسیٰ کی پیروی کریں، ہم موسیٰ کے طریقے کو اختیار کریں، کیونکہ وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ پھر جب آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس دن کی یہود بھی اور نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر ہم آئندہ اگر اللہ نے مہلت دی تو ہم صرف 10 کا نہیں بلکہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کا روزہ ہے، لہذا اگر ہمیں توفیق دے اللہ، طاقت ہو، میسر ہو، استطاعت ہو، توفیق ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا یا 9، 10، 11 کا 2 رکھیں یا 3 رکھیں، صرف 10 کا روزہ نہ رکھیں۔ آپ نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا ہے، جن جن معاملات میں یہود سے مطابقت ہوتی تھی وہاں آپ نے صاف حکم دیا اپنے صحابہ کو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت ہے، یہ اس کے دن کی حرمت ہے اور یہ اس کے واقعات ہیں۔ کچھ ضعیف احادیث کی بنیاد پر 10 محرم کی اور بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی، حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی، حضرت آدم اسی دن جنت سے نکالے گئے تھے، حضرت آدم کو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دن جنت میں داخل کیا تھا، اسی دن وہ پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی تھی، حضرت یونس کو بھی اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، مگر محدثین نے ان ساری حدیثوں کو ضعیف ترین قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اس کو صحیح مانتا ہے اور کوئی اس میں عقیدے کی خرابی تو پیدا ہوتی نہیں، مگر جو چیز قرآن و سنت سے صحیح ثابت ہے اس کی طرف سے غفلت میں یہ چیزیں ڈالتی ہیں۔ جب ہم کمزور اور ضعیف روایتوں کی طرف چلے جاتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر وہ ضعیف روایتیں ہم کو صحیح روایات اور صحیح دین سے دور لے جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن و سنت سے زیادہ واضح اور صاف ثابت ہے۔ جو چیز اقرب الی الصواب، اقرب الی القرآن، اقرب الی السنہ ہے، وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے، وہی حجت ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ایک تو ہم اس حرمت والے میں، اور صرف 10 محرم ہی کی فضیلت نہیں، پورے مہینے کی مہینہ حرمت والا ہے، اس کے پورے دن حرمت کے ہیں، لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام انجام دینے کی ہم کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، توبہ و استغفار کریں۔ یہ ساری چیزیں، اور غفلت سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، خصوصاً
اللہ نے صاف فرمایا کہ جو بھی میرے ذکر سے غفلت برتے گا اس کی زندگی کو تنگ کر دوں، تنگ ہو گئی ہے زندگی، کما رہے کھا رہے سب ہے، پیسہ آ رہا دکھ رہا نہیں، کھا رہے جسم کو لگ رہا نہیں، بیماریاں گھیرے ہوئے، امن و چین و سکون غارت ہو گیا ہوا ہے، گھروں کا چین برباد ہے، بازاروں کا چین برباد ہے، حکومتوں کا چین برباد ہے، سیاست کا چین برباد ہے، کہیں امن و سکون، چین، امن اور انصاف کا ہم کو ماحول نظر نہیں آتا۔ یہ سب اللہ کی ناشکری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ کئی قوموں کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے زیادہ ان کو طاقت اور نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری ناشکری کی تو پھر ہم نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی اور ان کو اپنے عذاب میں تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے غفلت برتیں گے اور خصوصاً حرمت والے مہینوں میں بھی، تو پھر نعمتیں بھی چھن سکتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو نعمتیں اس نے ہم کو عطا کی ہیں اس کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سب تو کدھر گیا، اب آ گئے روٹ، چونگے، گھوڑے، کھچڑا، شربت، ماتم، وائیویلا۔ شیعوں نے تو اسی بیس پر، اسی بنیاد پر ایک نیا مذہب پورا کھڑا کر لیا ہوا ہے، مگر مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے، اور خصوصاً جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ سواریاں، تعزیے، اور پھر محرم کے مہینے سے الگ الگ قسم کے عقیدے۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، گناہ سمجھتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، گناہ سمجھتے ہیں شادی کرنا محرم میں۔ نئی دلہن کو چاند چھپنے کو لے کے آ جاتے محرم کے پہلے میکے میں۔ کیوں لائیے؟ بولے بیٹی کو تو محرم کا مہینہ آ رہا ہے، بولے چاند چھپانا پڑتا۔ نہانا دھونا تک۔ ہمارے قریشی برادران اس دن جانور نہیں کاٹتے، کیوں؟ تو بولے 10 محرم ہے۔ حکم کیا ہے اسلام کا؟ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا، غور سے سنو حدیث کیا کہہ رہی ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب فدعا دعوت الجاہلیہ، رواه البخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جس نے غم کی حالت میں، شدت غم میں اپنا منہ پیٹ لیا، اپنے گالوں پر تھپڑ مار لیے، اپنا گریبان پھاڑ ڈالا، اپنے بال نوچ لیے اور جہالت کے قدیم طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے غم کو منایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک چیز۔ اب اس محرم میں وہ جو شیعہ ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں، پورے 40 دن ماتم کی مجلسیں، تعزیہ داری اور بیان کی مجلسیں ان کی جمتی ہیں، اپنے آپ کو زنجیروں سے مار مار کر، چاقوؤں کی نوک سے مار مار کر زخمی کرتے ہیں۔ وہ دین جس نبی کے ذریعے آیا، وہ نبی جس کے نواسے کی غم کے نام پر یہ ساری بدترین حرکتیں، جہالت سے بدترین حرکتیں کی جاتی ہیں، بتاؤ کہ وہ نبی ان کو اپنی امت ہی سے خارج قرار دے رہا ہے۔ لیسا منا، ہم میں سے ہی نہیں وہ۔ پھر اسلام دین فطرت ہے نا، نہ خوشی سے روکتا ہے نہ غم سے روکتا ہے، صرف دونوں کے اندر کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ وہ پابندی کیا ہے؟ عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوجها 4 اشہر وعشرا، متفق علیہ حدیث۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومنہ عورت کے لیے، مسلمان عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے مرنے پر اس کو 4 ماہ 10 دن سوگ منانا ہے۔ اب حضرت حسین ان کے شوہر ہیں کیا؟ اور اگر ہیں بھی تو ان کو تو شہید ہو کر 1300 سال ہو رہے ہیں، 1350 سال ہو رہے ہیں۔ نبی تو منع کر رہے ہیں 3 دن سے زیادہ کسی کا ماتم نہیں منا سکتے، صرف بیوی اپنے شوہر کا ماتم منائے گی 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ محرم میں بہت سی عورتیں جو ہے نہ کاجل لگاتی ہیں، نہ نئے کپڑے پہنتی ہیں۔ ارے بھائی تیرا شوہر تو زندہ ہے نا، مارتی کیا اس کو؟ مارتی بیوہ ہونے کی تیاری کر رہی کیا ابھی سے اس کی زندگی میں؟ جہالت کہاں لے جا کر چھوڑتی ہے دیکھو۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جانور نہیں کاٹتے، گوشت خرید کے نہیں لاتے، 9 کو پہلے خرید کے لا لیتے، 10 کو کھچڑے میں وہی ڈال کے کھا بھی جاتے۔ عجیب حماقت ہے، اسی کو بولتے عقل سے پیدل ہونا۔ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، آنکھ میں سرما نہیں لگائیں گے، کوئی خوشی کا گھر میں معاملہ منعقد نہیں کریں گے۔ اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہے نا خدا داد مملکت اسلامیہ، وہاں تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ پردہ لگا دیتے، خالی شرکیہ اور مشرکانہ نعتیں بجتے رہتی، بس منقبتیں چالو رہتی وہاں 10 محرم تک، پورا بند، میوزک پوری بند۔ حالانکہ اس میں میوزک رہتی وہ نعتوں میں، مگر وہ جو فلمی ان کے رہتے گانے وانے ڈرامے ورامے وہ سب روک دیتے، وہ پی ٹی وی والے۔ عجیب مسلمانوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، دنیا کے سامنے ایک عجیب نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے انہی اصولوں پر اپنی زندگی کو استوار کریں، اپنے اعمال کو استوار کریں، اپنے عقیدہ ایمان کی بنیاد اسی پر رکھیں جو کتاب و سنت سے 1450 برس سے ثابت چلا آ رہا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے تو ذرا بتاؤ کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کیوں غم نہیں؟ ہماری تو پوری زندگی پھر ماتم منانے میں گزر جائے گی، اتنی شہادتیں ہماری تاریخ میں، ہر ایک سے ایک بڑی بڑی شہادتیں ہیں۔ سید الشہداء کی شہادت پہ غم کیوں نہیں؟ عمر فاروق کی شہادت پہ غم کیوں نہیں؟ حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسن کی شہادت پہ کیوں نہیں بھائی؟ ان کے والد حضرت علی کی شہادت پہ کیوں نہیں؟ وہ بھی تو شہید ہوئے نا۔ یہ ایسی ہوتا ہے جب بھی جو ایمان والی قوم اللہ کے احکام کو اور اس کے نبی کے فرمان کو چھوڑتی ہے یا پھر اپنی عقلوں سے اس میں کچھ کمی زیادتی کرتی ہے نا، تب شیطان بھٹکا کر ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں ان خرافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً عورتوں کو یہ بات بتائی جائے۔ محرم کے مہینے میں وہ ان کے پاس میں بہت سی وہ پرانی بوڑھیوں کی سکھائی ہوئی سچی جھوٹی کہانیاں بتائی ہوئی ہیں، وہ اسی پر عمل کرتی ہیں۔ مہندی نہیں لگائیں گی، نئے کپڑے نہیں پہنیں گی، شادی بیاہ کو منعقد نہیں ہونے دیں گی، اور پھر جہاں پر یہ سواریاں تعزیے بیٹھتے ہیں وہاں تو اللہ رحم کرے ایسے ایسے شرک کے کام کرنے آتی ہیں یہ عورتیں۔ کہیں بچوں کو ان سواریوں کے سامنے سجدہ ریزی کرنے لگائیں گی، کہیں تعزیوں کے نیچے سے نکالنے لگاتے ہیں کہ سال بھر بچہ بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرمت والے مہینوں کی فضیلت کیا تھی، کیا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کس چیز سے بچانے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا تھا، اور ہم کیا کر بیٹھے۔ لہذا ضرورت ہے، تو اس لیے میں نے اس ماہ محرم کی حرمت کی مناسبت سے اپنا ذوالحجہ والا موضوع آج کے خطبے میں ترک کیا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر وہی سیرت ابراہیم کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہر مسلمان کو اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے توحید کی حفاظت کی سختی کے ساتھ حفاظت کرنے کی ہمت بھی عطا کرے، علم بھی عطا کرے، سمجھ بھی عطا کرے، اور ہمیں ہر حال میں ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی بدعت سے اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو، اپنی فکر کو آزاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توحید خالص کے ساتھ شریعت مطہرہ کے احکام پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔